اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جادو جنات کیسے انسان کے اوپر، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر ہوتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں اور اس کا علاج کے بارے میں کچھ تھوڑی معلومات دے سکتا ہوں تاکہ آپ اس سے بچیں۔ یہ جو جادو جنات ہے، جادو تو یہ جادوگر سے کرایا جاتا ہے، اور جو یہ جنات ہیں یہ آپ کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، یہ عصر کے بعد مغرب تک ایک مخلوق نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ اپنی کھڑکیاں دروازے جو ہیں وہ آپ بند کر لیں۔ جب مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان آپ اپنے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، آپ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ بچے باہر نکلتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو وہاں سے مخلوق جب جاتی ہے، کوئی ان کا نقصان ہو گیا، کوئی گیند پھینک دی کسی اور وجہ سے، تو آپ احتیاط رکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں تو خوشبو سے یہ جنات جو ہیں نا یہ اٹیکٹ کرتے ہیں اس پہ، خوشبو ان کی خوراک ہے، تو لہذا خوشبو لگا کے باہر نکلنے سے بھی یہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں، جنات کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ یا باتھ روم ہے، آپ کھلا باتھ روم ہے، اس کی چھت نہیں ہے، یا دروازہ کھول کے آپ واش روم کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا آپ، یہ مخلوق تو نظر نہیں آتی، یہ ایسے دیکھتی ہے شیاطین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے، اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ یہ کہ باتھ روم ہے، اس کا دروازہ آپ بند کر کے اور پردہ ڈال کے، چھت ہے تو اس کو چھت والی جگہ پہ استعمال کریں۔ خاص طور پہ حیض کے دنوں میں عورت کو خاص احتیاط رکھنی چاہیے، اور اس کے جو کپڑے ہیں اس کو یا تو جلا دیں، بہتر ہے، نہیں تو اس کو دفن کر دیں کہیں پہ، ایسے نہ پھینکیں۔ ایسے پھینکنے سے یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ کوڑا کرکٹ جہاں پڑا ہوتا ہے وہاں پہ یہ آتے ہیں، یہ خوشبو سونگھتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں۔ آپ ناخون کاٹتے ہیں، ناخون آپ جو ہے کاٹ کے وہ کسی کپڑے میں، سفید میں یا ٹیشو پیپر میں اس کو دفن کر دیں، یا چلتا پانی ہے وہاں بہا دیں آپ، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی جادو ہو سکتا ہے۔ ایک نظر ہوتی ہے، آپ بن ٹھن کے آپ باہر جا رہے ہیں، انسان ہے، مرد ہے، بچہ ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے، انسان کی نظر بھی لگتی ہے اور شیطان کی نظر بھی، جنات کی نظر بھی لگتی ہے۔ نظر جادو سے بھی تیز ہے، یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ تو یہ نظر خاص طور پہ آپ خیال کریں، آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے آپ اس کو کسی کے سامنے شو مت کریں۔ وہ غریب ہے، اپنی امارت نہ جتائیں اس پہ، آپ خوبصورت ہیں، آپ تھوڑا اپنا زیادہ خوبصورتی وہ نہ کریں ظاہر، اپنا پردہ کریں۔ اگر کہیں جا رہی ہیں تو شوہر کے لیے تو عورت کے لیے ہے، وہ کر سکتی ہے اپنا سنگار، لیکن غیر مردوں کے لیے نہیں۔ آپ خوشبو لگا کے عصر کے بعد اگر رات کو 12 بجے کے قریب باہر نکلیں گے، یا نہا کے چھت کے اوپر کھلے بالوں آپ جو ہے وہ اوپر آئیں گی، تو اس سے بھی یہ شیاطین جو ہیں اٹیک کرتے ہیں اور وہ کسی بھی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک میں آج آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں سانپ کے بارے میں۔ شیاطین جو جنات ہیں ان کی 18 اقسام ہیں، کوئی سانپ ہے، کوئی وہ بلی ہے، کوئی کتا ہے، سب کے لیے مختلف اقسام ہیں۔ جو سب سے طاقتور ہیں، جو انسان کی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور سانپ کی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی جسم چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ اس میں آگے اپنی جو ہے نا باقی زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب سانپ آپ دیکھیں کالا ہے، پیلا ہے، جس بھی رنگ کا سانپ ہے، اگر وہ سانپ سیدھا چل رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سانپ نہیں ہے، جن ہے۔ سانپ زگ زیگ میں چلے گا، سیدھا نہیں چلے گا، تو جو جن سانپ ہوگا وہ سیدھا چلے گا، پھن اٹھا کے سیدھا جائے گا، وہ ایسے لہرائے گا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ کو نوح علیہ السلام کی قسم ہے اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم ہے، واسطہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر دوبارہ نظر آئے تو میں مار دوں گا۔ اگر آپ یہ کہنے کے بعد بھی وہ نہیں جائے تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ اس کی یہ ہوگا کہ اس کو کوئی گلہ نہیں ہوگا، اس کی قوم جو سردار ہیں، بادشاہ،
وہ اس کو بتا دیا جب آپ نے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں تو اگر آپ نے اس کو، یہ میرا ذاتی تجربہ میں نے خود مہارا ہے، میری یہ جگہ پکڑی گئی ہے سینہ، یہ میں پورا پاکستان پھرا ہوں، پورا پاکستان کے درباروں پہ پھرا ہوں، ڈاکٹروں پہ پھرا ہوں، میرا کہیں علاج نہیں ہوا۔ میں قرآن پڑھا ہوا تھا لیکن بہت معمولی، میں قرآن پڑھا ہوں، یاد کیا، میرے پاس عملیات کا علم تھا، بچپن سے مجھے شوق تھا، میں نے اس کی قرآن یاد کیا، صورتیں یاد کی، علم کو سیکھا، اور آج میرے پہ جادو بھی لوگوں نے کرایا، میں اس کا بھی علاج کیا، میں نے اپنا علاج خود کیا ہے، آج میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، فی سبیل اللہ کرتا ہوں، خرچہ اگر کوئی ہے ان کا ہوتا ہے، میرے سے جو ہو سکتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں۔ تو نظر کے لیے بھی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام پہ جو ہے نا وہ نظر کے لیے پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ من کل عین اللامہ۔ آپ یہ 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے اس کے اوپر پھونکے، پانی پہ پڑھ کے پھونکے، پانی کے چھینٹے مارے، نظر اتر جائے گی۔ آپ سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں آمن الرسول وہ پڑھیں، 285 286 یہ پڑھیں، آخر کے کل شریف پڑھیں۔ آپ کسی کے پاس مت جائیں، جتنے بھی لوگ ہیں فیس بک پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ کوئی کسی کا جو ہے نا وہ سنا رہا ہے، اپنی اپنی راگ الاپ رہا ہے کہ آپ یہ کر دیں گے تو جادو چلا جائے گا۔ جادو کوئی ایک ایسی سی چیز نہیں ہے کہ چلا جائے گا، جو ہے نا آپ نے 70% جادو اس سے جنات قرآن سے چلا جاتا ہے، 30% ایسا جادو ہوتا ہے جو وہ اس کو جلانا پڑتا ہے یا ختم کرنا پڑتا ہے، وہ ویسے نہیں جائے گا آپ سے۔ تو یہ ہر کوئی ایسے پڑھنے سے سارے کام نہیں ہو سکتے، یہ چیلے کاٹے ہوتے ہیں، لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں، عملیات ہوتے ہیں، صورتوں کے جو ہیں، سورت مزمل ہو گئی، ان صورتوں کا جو ہے چلہ ہوتا ہے، یہ ناد علی ہو گئی، تو یہ آپ ناد علی پڑھیں، یہ اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں، کہیں جا رہے ہیں، سورت آیت الکرسی پڑھیں، آخر کے کل شریف پڑھیں، اگر آپ کے اوپر ہے آپ اپنا علاج خود کریں۔ میری جو ویڈیو ہیں آپ دیکھیں، اس میں جنات کا بھی ہے، اس میں علاج، جادو کا بھی علاج ہے، آپ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کامنٹ کریں۔ میں آپ کو خاص طور پہ سانپ کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسا سانپ آپ کبھی نہ ماریں جس سے آپ کی پکڑ ہو جائے، یہ بہت طاقتور قوم ہوتی ہے جو یہ سانپ یہ جو روح بدلتی ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ نہ کرے آپ سے کوئی ایسا حادثہ ہو۔ سانپ کا میں دم بھی کرتا ہوں، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، فی سبیل اللہ دم کرتا ہوں، اللہ نے چاہ تو فوراً سانپ کا زہر نکل جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں، کامنٹ کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔